تو یہ فائدہ ہو جائے گا کہ وہ تمام مواد جو ہے وہ ایک ہی جگہ ان کو مل جائے گا، ایک جگہ، اور حل شدہ مل جائے گا۔ اس میں صرف سورۃ فرقان ایک ایسی سورت ہے جس میں آیات کا ترجمہ جو ہے نا وہ منتخب آیات زیادہ ہیں، ٹوٹل 18 صورتیں ہیں، تو اس میں سے 6 صورتیں جن میں منتخب آیات ہیں، باقی 12 صورتوں میں آیات والا آنی نہیں ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اس کا تعارف لکھنا ہوتا ہے، اس کے بعد اس کے کچھ بنیادی مضامین ہوتے ہیں وہ لکھنے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد تیسرا حصہ ہوتا ہے علمی اور عملی نکات کا، اور اس میں نمبروں کی تقسیم بھی اسی طرح ہے۔ تو ایک ہی اگر فائل کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہوں اور بندہ اسی فائل کو ریڈ کر لے، تیار کر لے، تو میرے خیال سے یہ بچوں کا ٹائم بھی بچ جائے گا۔ تو وہ فائل حاصل کیسے کرنی چاہیے بچوں کو؟ یہ کیا کرنا چاہیے؟ فائل حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے تو بچے مکمل ویڈیو دیکھیں گے، اس فائل کے اندر آپ لوگوں کو وہ تمام تر مختصر سوالات ایک ہی چھت کے نیچے، ایک ہی پلیٹ فارم پہ، ایک ہی چھوٹی سی فائل میں ملیں گے۔ آپ کو پاس پیپر ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ خریدنے کی، نہ خریدنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، فری آف کاسٹ دے رہے ہیں۔ اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو وہ میں نے بتانا ہے کہ وہ فائل کیسے حاصل کرنی ہے۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ٹیچرالوجی 512، 9th کلاس کے پیپرز چل رہے ہیں، 10th کلاس پیپرز ختم ہو گئے ہیں۔ بچوں کا اب نیا پیپر، جو اگلا پیپر ہے، وہ ترجمۃ القرآن کا۔ میں نے قاری مسعود صاحب سے خصوصی وقت لیا ہے اور قاری صاحب سے گزارش کی ہے کہ قاری صاحب اپنے جو بہت بڑا تجربہ آپ کے پاس موجود ہے، آپ نے ایک لمبا عرصہ پڑھایا ہے، تدریس کے ساتھ آپ وابستہ ہیں، آپ کے تجربات کی بنیاد پہ ہم آپ سے سوال کرتے ہیں کہ میرے دیکھنے والے بچے جو ہیں یہ پورے نمبر کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ ترجمۃ القرآن میں پورے نمبر کیسے آئیں گے؟ کتنے نمبر ہوتے ہیں؟ کتنے نمبر کٹ سکتے ہیں؟ کتنے نمبر آ سکتے ہیں؟ پورے نمبر لینے کا کلیہ کیا ہے؟ طریقہ کار کیا ہے؟ پیپر پیٹرن کیا ہے؟ سکیم کیا ہے؟ اہم ترین تفصیلی سوالات کیا ہیں؟ مشقی سوالات کتنے اہم ہیں؟ معروضی کہاں سے تیار کریں؟ وہ سارا پلندہ جو ہے نا وہ قاری صاحب کی بارگاہ میں ہم نے رکھ دیا ہے سوالوں کا۔ اب قاری صاحب بلا تاخیر آپ لوگوں کو تمام تر چیزوں سے آگاہ کر رہے ہیں۔ پوری ویڈیو کو دیکھیے گا، ویڈیو سکپ کریں گے نا تو آپ کے 50 نمبر میں سے اتنے نمبر سکپ ہوتے جائیں گے۔ دیکھیے بہت ساری چیزیں بہت جگہوں پہ اہم ہوتی ہیں، اگر آپ چیزوں کو چھوڑیں گے، ویڈیو کو آگے کر کے دیکھیں گے، ہو سکتا ہے پچھلے منٹ میں، پچھلے سیکنڈ میں آپ لوگوں کے لیے کوئی اہم ترین چیز موجود ہو اور وہی آپ لوگ سکپ کر کے جا رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو قاری صاحب سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ، اور پھر بچے انتظار میں ہیں، زیادہ باتیں میں نہیں کروں گا، آپ کی باتیں زیادہ سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں سر ذیشان صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے مجھے موقع دیا اپنے پلیٹ فارم پہ میں بچوں سے باتیں کر سکوں۔ سر اس کو ہم اس طرح بیان کر سکتے ہیں کہ جو ہمارا ترجمۃ القرآن کا پیپر ہے یہ 50 نمبر پہ مشتمل ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو پیپر ہے اس کے کل 5 سوال پیپر میں آتے ہیں، اور ہر سوال کی نوعیت تھوڑی مختلف ہے، اور اس کو ہم مختلف اس طرح سمجھیں گے کہ جو ہمارا پہلا سوال ہے نا یہ ہے حصہ مروزی، 10 نمبر پہ مشتمل ہے۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے ہم اس کی وضاحت کر لیتے ہیں کہ یہ جو ہمارا پیپر میں مروزی حصہ ہے، یہ ٹیکسٹ بک میں آپ جانتے ہیں کہ ٹیکسٹ بک میں ہماری کل صورتیں جو ہے نا ترجمۃ القرآن کی وہ ہیں 18 صورتیں۔ ٹھیک ہے، تو 18 صورتیں ہیں، تو ہر صورت کی ایکسرسائز میں نا 5 مروزی سوال دیے گئے ہیں ٹیکسٹ بک کے اندر۔ ٹھیک ہے، تو اب اس کو ہم کیلکولیٹ کریں تو یہ تقریباً 90 کے قریب مروزی سوال بن جاتا ہے۔ 18 ضرب 5 یہ 90 مروزی سوال ہیں۔ تو جو پیپر میں بورڈ میں پیپر میں مروزی حصہ جو آتا ہے وہ تقریباً 5 یا 6 مروزی سوال ایسے ہوتے ہیں جو اسی ایکسرسائز میں سے ہی دیے گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن اب ظاہر ہے ہم مکمل انحصار اس حصے پہ نہیں کر سکتے کہ صرف ایکسرسائز تیار کر لیں اور ہمارے پورے نمبر آ جائیں، تو یہ شاید ممکن نہیں ہے۔ تو ہم اس کو بھی تیار کریں گے ایکسرسائز کو، یہ ہماری پہلی ترجیح ہوگی کہ ہمارے 5 یا 6 مروزی سوال حل ہو رہے ہیں۔ لیکن جو باقی 4 یا ہمارے 5 رہ رہے ہیں تو وہ آپ پاسٹ پیپر دیکھیں، پاسٹ پیپر کے اندر آپ کو بے شمار ایسے سوال مل جائیں گے جو بار بار دہرائے جا رہے ہیں۔ اچھا، بچے کہتے ہیں سر جی ہمارے پاس پاس پیپر بھی نہیں ہے، جی ہمیں آپ معروضی پرووائڈ کر دیں تو ہم کر سکتے ہیں؟ جی بالکل سر، یہ تو میرے خیال سے بہت اچھا ہو جائے گا میرے، اور جیسا کہ ذیشان صاحب کی یہ روایت رہی ہے کہ وہ بچوں کو نہ صرف گائیڈ کرتے ہیں بلکہ ان کے لیے تیار مٹیریل بھی اپنے پاس ان کو مہیا کرتے ہیں، تو یہ تو سر آپ کی طرف سے ہی ان کے بچوں کے لیے تحفہ ہوگا۔ تو اس میں یہ ایک تو یہ فائدہ ہو جائے گا کہ وہ تمام مواد جو ہے وہ ایک ہی جگہ ان کو مل جائے گا، ایک جگہ، اور حل شدہ مل جائے گا، تو ان کا ٹائم بچ جائے گا۔ تو سر یہ آپ ضرور ان کی اس حوالے سے رہنمائی کیجیے گا۔ تو یہ مروزی حصے کے حوالے سے ہم نے بات کر لی ہے۔ تو دوسرا سوال جو
حصہ 2 میں، اس میں سوال نمبر 2 ہے مختصر سوالات کا، ٹوٹل 8 سوال بورڈ میں پوچھے جاتے ہیں، 5 حل کرنے ہوتے ہیں۔ تو اس میں بھی ترتیب یہی ہے کہ سب سے پہلے آپ نے ایکسرسائز کے اندر جو مختصر سوال دیے گئے ہیں، بعض صورتوں میں 5 ہیں، بعض میں 4 بھی ہیں اور بعض میں 3 بھی ہیں مختصر سوال۔ تو سب سے پہلے اگر آپ ایکسرسائز کے اندر جو دیے گئے مختصر سوال ہیں ان کو تیار کر لیں تو آپ کے لازمی، چونکہ 5 سوال حل کرنے ہوتے ہیں تو انشاءاللہ یہ 5 سوال صرف ایکسرسائز کی تیاری سے بھی حل ہو سکتے ہیں۔ البتہ اس میں یہ ہے کہ ایک جو مختصر سوال کا حصہ ہے نا، اس میں 2 سوال ایسے آتے ہیں جو کسی آیت کا مختصر سا حصہ ہوتا ہے، اس کا ترجمہ پوچھا جاتا ہے۔ ایک لفظ بھی ہو سکتا ہے، ایک لفظ بھی بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ الفاظ معنی میں سے وہ ایک لفظ اٹھا لیتے ہیں، یا آیت کا کوئی مختصر حصہ جو ہے نا اس کا ترجمہ پوچھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ بھی مختصر سوال میں آ جاتا ہے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ جو الفاظ معنی میں سے کوئی لفظ پوچھ رہے ہیں معنی کے لیے یا آیت پوچھ رہے ہیں، تو یہ بھی مشہور آیت ہوتی ہے یا مشہور لفظ ہوتا ہے۔ اور یہ بھی آپ اگر دیکھیں ٹیکسٹ بک کے اندر، ایکسرسائز کے اندر، تو ایکسرسائز کے اندر بھی کچھ الفاظ جو ہے نا وہ ٹیکسٹ بک میں موجود ہیں، آیات بھی وہ مختصر حصے موجود ہیں، تو سب سے اہم وہی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ اگر اس کو تیار کر لیتے ہیں تو آپ کے یہ مختصر سوال کا حصہ مکمل طور پر انشاءاللہ حل ہو جائے گا۔ یعنی کہ آپ ٹیکسٹ بک کی ایکسرسائز ریکمینڈ کر رہے ہیں؟ جی، مختصر سوال کے لیے، ٹھیک ہے، اور مروزی حصے کے لیے 5 یا 6 اسباق وغیرہ بھی پڑھیں، باقی اسباق کی ریڈنگ ظاہر کرنی پڑے گی۔ اچھا، اب اس سے اگلا جو سوال ہوگا، سوال نمبر جو 3 ہے، وہ مشتمل ہے الفاظ معنی کے لیے، ٹھیک ہے۔ وہ سوال نمبر 3 5 نمبر پہ مشتمل ہے، 5 الفاظ معنی آپ نے حل کرنے ہوتے ہیں، 8 وہاں پہ موجود ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ یہاں پہ تھوڑی سہولت ہے کہ یہ 8 لفظ جو بورڈ میں آتے ہیں آپ نے صرف 5 حل کرنے ہوتے ہیں، اور یہ نمبر حاصل کرنا کہ آپ نے صرف ایک لفظ کا ایک معنی لکھنا ہے اور آپ کو 1 نمبر مل جانا ہے۔ تو یہ 5 نمبر حاصل کرنا زیادہ آسان ہے، اس لیے بھی کہ ایک الفاظ معنی وہ دیے گئے ہیں کہ ہر صورت کے آخر میں نا ایک پیراگراف، ایک چارٹ بنا ہوا ہے، وہاں الفاظ معنی تھوڑے تعداد میں زیادہ ہوتے ہیں، اور کچھ الفاظ معنی وہ ہوتے ہیں جو ایکسرسائز کے اندر انہوں نے الگ سے دیے، 5 5 6 6 7 7، وہ زیادہ اہم ہیں۔ اگر آپ سارے وہ کر لیتے ہیں نا تو بھی آپ کے یہ 5 الفاظ معنی حل ہو جائیں گے انشاءاللہ، حل ہو جائیں گے۔ اور اس کے بعد سوال نمبر 4 کی بات کر لیں تو سوال نمبر 4 میں 5 آیات کا ترجمہ پوچھا جاتا ہے، آپ نے کوئی سی 3 آیات کا ترجمہ حل کرنا ہوتا ہے، اور یہ 15 نمبر پہ مشتمل ہوتا ہے۔ تو اس میں بھی آپ سب سے پہلے ایکسرسائز کے اندر جو آیات انہوں نے الگ سے پوچھی ہوئی ہیں وہ سب سے پہلے یہ ترجیح دیں ان کو یاد کرنے کے لیے۔ باقی ہمارے سلیبس میں آپ کو معلوم ہے کہ کل 18 صورتیں، تو 9th کے سلیبس میں صرف 6 صورتیں ہیں جن کی منتخب آیات ہیں جن کا انہوں نے ترجمہ یاد کرنا ہوتا ہے۔ اس میں صرف سورۃ فرقان ایک ایسی صورت ہے جس میں آیات کا ترجمہ جو ہے نا وہ منتخب آیات زیادہ ہیں، باقی 5 صورتیں ایسی ہیں کہ طلباء کے لیے وہ آیات مختصر بھی ہیں اور یاد کرنا بھی آسان ہے۔ تو میں ریکمینڈ کروں گا کہ سورۃ فرقان کو اگر رہنے دیں، اور باقی جو 5 آیات ہیں یعنی کہ پہلی 4 صورتیں اور آخری سلیبس کی بالکل آخری صورت ہے سورۃ احقاف، یہ 5 صورتیں جو ہے نا آپ لازمی یاد کر لیں، تو چونکہ ان کا سلیبس بھی مختصر بنتا ہے، آیات مختصر بنتی ہیں، تو یہ آپ کے یقینی طور پر جو سوال نمبر 4 کی صرف آپ نے 3 آیتیں حل کرنی ہیں، تو یہ لازمی طور پر آپ کا انشاءاللہ حل ہو جائے گا۔ اچھا، کچھ ایسی صورتیں بھی ہیں تراجم کے لیے جو سکپ ہیں، وہ سلیبس میں نہیں ہیں، وہ چھوڑنی ہیں؟ نہیں، یہ ترجمۃ القرآن کا سلیبس میرے خیال سے وہی ہے، اس میں سمارٹ سلیبس نہیں آیا تھا، تو یہ مکمل سلیبس ہے۔ بس 9th کے جو سلیبس میں یہی فائدہ ہے کہ اس میں آیات کم ہیں، یعنی ٹوٹل 18 صورتیں ہیں، تو اس میں سے 6 صورتیں ہیں جن میں منتخب آیات ہیں، باقی 12 صورتوں میں آیات والا آنی نہیں ہی نہیں، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح سوال نمبر 4 کے بعد ہم سوال نمبر 5 کی بات کر لیں۔ سوال نمبر 5 بہت اہم ہے کہ اس میں یہ ہمارا لانگ ہے اور یہ 10 نمبر پہ مشتمل ہے۔ بورڈ میں 2 سوال آپ سے پوچھے جائیں گے، اور آپ نے کوئی 10 نمبر کا ایک سوال ہے، اور 2 آئیں گے، جی 2 میں سے آپ نے ایک سوال حل کرنا ہوگا اور آپ کو اس کے 10 نمبر مل جاتے ہیں۔ اس کی حکمت عملی یوں ہے کہ جو سوال پوچھا جاتا ہے، اگر میں ریکمینڈ کروں، چونکہ ہماری 18 صورتیں، تو اگر آپ پہلی 7 صورتیں کر لیں تو انشاءاللہ مجھے اللہ سے پوری امید ہے کہ آپ کا یہ سوال یقینی طور پر حل ہو جائے گا۔ اور اس وجہ سے بھی کہ ہماری پہلی جو 5 صورتیں نا سلیبس کی، یہ پہلی 5 صورتیں وہ ہیں جو آیات پر بھی مشتمل ہیں، یعنی اس میں سے آیات والا حصہ بھی آ جاتا ہے، تو اس سے مزید 6 7ویں بھی کر لیں تو انشاءاللہ یہ یقینی طور پر آپ کا ایک لانگ حل ہو جائے گا۔ تو کوئی ٹاپکس بتا دیں کوئی؟ اچھا، میں اس میں بتا دیتا ہوں کہ جو ہمارا لانگ ہوتا ہے نا حصہ، بعض طلباء پریشان ہوتے ہیں کہ جی اس کو ہم نے حل کیسے کرنا ہے۔ دیکھیں، سوال جو آتا ہے نا اس میں ہمارے
ٹیکسٹ بک میں بھی یہی ترتیب ہے کہ سوال کا جو جواب ہے وہ 3 حصوں پہ مشتمل ہوتا ہے کسی بھی صورت کے حوالے سے. سب سے پہلے آپ نے اس کا تعارف لکھنا ہوتا ہے, اس کے بعد اس کے کچھ بنیادی مضامین ہوتے ہیں وہ لکھنے ہوتے ہیں, اور اس کے بعد تیسرا حصہ ہوتا ہے علمی اور عملی نکات کا. اور اس میں نمبروں کی تقسیم بھی اسی طرح کہ سوال اگر 10 نمبر کا اس کا ہم جواب لکھ رہے ہیں تو اس کے جواب کے یہ 3 اجزاء مختلف نمبروں پہ مشتمل ہیں. تو تعارف کا جو حصہ ہے نا, آپ دیکھیں گے کہ اس کی جو ہیڈنگز بنتی ہیں نا کہ آپ نے صورت مکی ہے کہ مدنی ہے, اور صورت کی آیات رکوع کتنے ہیں, صورت کی وجہ تسمیہ, یہ نام کیوں رکھا گیا, اس کی فضیلت کیا ہے, یہ ہیڈنگز تمام صورتوں میں مشترک ہیں. آپ ایک دفعہ ان ہیڈنگز کو اچھے سے یاد کر لیں, آپ کو یہ لکھنی آتی ہوں, اس میں املا کی غلطی نہیں ہونی چاہیے. تو آپ اس کا اگر ایک چارٹ بنا لیں تو یہ آپ کے لیے دہرانا یاد کرنا آسان ہو جائے گا. اس کے بنیادی مضامین ہوتے ہیں اور اس میں علمی اور عملی نکات ہوتے ہیں جو آپ ہیڈنگز دے کے لکھیں گے. اچھا, اس میں نا بعض پاس پیپر میں ہم نے دیکھا ہے کہ ترتیب یوں آ رہی ہے کہ ایکسرسائز کے اندر جو لونگ موجود ہوتا ہے نا, تو سوال پیپر میں وہی پوچھ رہے ہوتے ہیں بورڈ میں, لیکن اس کا نا تھوڑا سا انداز بدل دیتے ہیں, اس کو موجودہ حالات سے نا ریلیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو بعض طلباء پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ جو سوال ہے ہم نے تو تیار ہی نہیں کیا تھا, ہماری کتاب میں تو یہ سوال تھا ہی نہیں. تو یہ تو دیکھیں پریشان ہونے کی بات نہیں ہے, آپ اس کا جواب پہلے سے یاد کر چکے ہوتے ہیں. سوال کا صرف اس کی نوعیت بدلتی ہے, انداز بدل جاتا ہے, جواب بالکل وہی ہوتا ہے. آپ نے وہی تعارف لکھنا ہے, وہی اس کے مضامین لکھنے ہیں. ہاں, جو سوال میں جس پہلو کو انہوں نے اجاگر کیا ہے اس حوالے سے تھوڑی سی ہیڈنگ دے کے مزید اس کی وضاحت کر دیں تو یہ آپ کا جواب مکمل ہو جاتا ہے. جی, تو یہ میں نے آپ کے سامنے پیپر کا ایک جائزہ پیش کیا اور اس کی تیاری کے حوالے سے. باقی محنت کریں ساتھ. اچھا, یہ جو آپ نے جو کچھ بھی بتایا ہے, جی سر, اس میں سے 50 کے 50 نمبر آ سکتے ہیں انشاءاللہ, یقینی طور پر یہ 50 نمبر کی تیاری کے حوالے سے. اچھا, اس میں ایک اور چیز میں ذیشان صاحب آپ کی موجودگی میں یہ شامل کر دوں. اچھا, بعض طلباء ایسے ہوں گے جو ابھی میں نے بات کی کہ پاس پیپر سے بھی لازمی طور پر تیاری کریں, کیونکہ ترجمۃ القرآن کے پیپر میں جو اہم سوالات ہوتے ہیں اس کا ہمیں پتہ چلے گا پاس پیپر سے کہ کون سے سوال پوچھے گے. جو ہم ان کو فائل فراہم کر رہے ہیں اسی بات کو, ان میں ٹوٹل ہر ساری چیزیں. جی, میں نے ابھی یہ وہ فائل دیکھی ہے, ذیشان صاحب کے پاس موجود ہے. ان کی ماشاءاللہ یہ کاوش ہے کہ اس کے اندر وہ تمام مروزی سوال, تمام مختصر سوال جو کہ پچھلے پیپرز میں پوچھے جا چکے ہیں اور بڑے اہم ہیں اور بارہا وہی ریپیٹ ہو رہے ہوتے ہیں, اور الفاظ مانا اور وہ اہم آیات, وہ صورتیں جو اہم ہیں جو بارہا پوچھی جا چکی ہیں. تو ایک ہی اگر فائل کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہوں اور بندہ اسی فائل کو ریڈ کر لے, تیار کر لے, تو میرے خیال سے یہ بچوں کا ٹائم بھی بچ جائے گا. اور تو وہ فائل حاصل کیسے کرنی چاہیے بچوں کو, یہ کیا کرنا چاہیے؟ وہ فائل حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے تو بچے مکمل ویڈیو دیکھیں گے, چینل سبسکرائب کریں گے اور سر ذیشان صاحب سے رابطہ کریں گے. انشاءاللہ ذیشان صاحب ان کو ضرور مہیا کریں گے. چلیں بیٹے, جزاک اللہ, بہت شکریہ. مکمل ہو گیا کر سر. بیٹے, ترجمۃ القرآن کے حوالے سے جو بھی اہم چیزیں تھیں سر نے آپ کو گائیڈ کر دی ہوئی ہیں, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. فائل ہم آپ کو شیئر کر دیں گے. اب سوال یہ ہے کہ اس فائل کا کمال کیا ہے. بیٹے, اس فائل کا کمال یہ ہے کہ اس فائل کے اندر حل شدہ MCQs موجود ہیں. اس فائل کے اندر آپ لوگوں کو وہ تمام تر مختصر سوالات ایک ہی چھت کے نیچے, ایک ہی پلیٹ فارم پہ, ایک ہی چھوٹی سی فائل میں ملیں گے. آپ کو پاس پیپر ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے, نہ خریدنے کی. ہاں, نہ خریدنے کی ضرورت ہے. اچھا, فری آف کاسٹ دے رہے ہیں. اچھا, انہوں نے کرنا کیا ہے, ادھر ادھر بھی بھاگنا ہی ہے نا. انہوں نے صرف ویڈیو دیکھنی ہوتی ہے اور ہماری ویڈیو کے نیچے سر جی اچھا سا پیارا سا کمنٹ کرنا ہوتا ہے, لائک کرنا ہوتا ہے, شیئر کرنا ہوتا ہے, اور کوئی نہیں. اچھا, آپ سمجھتے ہیں کہ فری میں ہوتا, فری میں نہیں, ہماری بڑی محنت لگتی ہے. قاری صاحب کا وقت لگ رہا ہے, میرا لگ رہا ہے, کمپوزنگ ہو رہی ہے. پھر وزڈم اکیڈمی کے سر علی رضا اسلم صاحب ہمارے دوست ہیں, ان کے ہاں یہ بہت بڑی کاوش ہے, بڑی کوشش کرتے ہیں وہ, جس کی وجہ سے وہ سارا کچھ. پھر آپ لوگوں کو وہ صورتیں جن میں سے آیات کے تراجم نہیں آنے وہ بتائی گئی ہیں, سر نے بھی بتا دی ہوئی ہیں, اور وہ آیات جو آ سکتی نہیں آئیں گی انشاءاللہ وہی آپ لوگوں کو وہ ساری بتائی گئی ہوئی ہیں. انشاءاللہ اسی میں سے سارا کچھ آ جانا ہے. تو وہ آپ لوگوں کو فائل حاصل کرنی ہے. اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو وہ میں نے بتانا ہے کہ وہ فائل کیسے حاصل کرنی ہے, اور وہ ہم نے بتا بھی دیا ہوا ہے کہ وہ فائل آپ لوگ ایک خوبصورت سے کمنٹ سے اور سبسکرائب کرنے سے آپ لوگ جسٹ وہ فائل حاصل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی, اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا حامی و ناصر ہو. کر سب اگین آپ کا شکریہ, آپ کو دعوت دیتے رہیں گے, اور بچوں کے لیے کوئی ہمارے چینل کے حوالے سے اچھا سا کوئی میسج دے دیں اور پھر ہم اختتام کرتے ہیں. بس میں دعا کے ساتھ میرے خیال سے اختتام کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو ہر آنے والے امتحان میں اعلیٰ کامیابیاں مقدر کرے. اسی طرح محنت کرتے رہیں, دعاؤں کا اہتمام کریں, نماز کی پابندی. جزاک اللہ, بہت شکریہ کر صاحب. لو بیٹا, اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا حامی و ناصر ہو. بہت ساری دعائیں ہماری آپ لوگوں کے لیے, آپ کے والدین کے لیے, آپ بھی ہمارے لیے دعائیں کرتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.